باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج آپ لوگوں کے سامنے فکر آخرت کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو جوڑے بنائے، کوئی چیز بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کی۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کی جوڑے بنائے۔ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، موت کے بعد یہ ایک ایسی جگہ سے گزرنا ہے جس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ ایک عارضی مدت کے لیے آرام ہوگا یا نہیں تو وہ عذاب، اس کے بعد مستقل ٹھکانے کے لیے اٹھایا جائے گا۔ اس کی فکر کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائی، یہ دنیا جیسے بھی ہے بہرحال ایک دن ختم ہو جائے گی، اور ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں جو بھی ہیں بہرحال ایک دن ختم ہونے والے۔ اب اس کے بعد ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب قیامت میں اٹھایا جائے گا تو اب وہاں پر موت کے بعد خبر کی زندگی، وہاں اگر کوئی سوال و جواب میں کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے ماشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس سے کہا جائے گا کہ آپ آرام کے ساتھ سو جائیے، جس دن اللہ آپ کو اٹھانا ہے اٹھائے گا۔ اگر کوئی وہاں کے خبر کے سوال و جواب میں ناکام ہو جائے تو میرے بھائی اس وقت سے عذاب اس کے لیے شروع ہو جائے گا، اور وہ سلسلہ اس کا چلتا رہے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اٹھائیں گے تو خبروں سے لوگ اٹھیں گے۔ حضرت ابن عباس کی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، ننگے بے ختنہ اٹھاؤ جاگے، کما بدانا اول خلق نعید، جیسے پہلے تمہیں پیدا کیا گیا پھر ویسے ہی تمہیں اٹھایا جائے گا۔ جب یہ بات بتائی گئی کہ وہاں پر آدمی ننگا اٹھے گا، بے ختنہ اٹھے گا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کتنا بے حیائی کا وقت ہوگا۔ تو اب یہاں پر ہر آدمی، مرد عورت، سارے کے سارے ٹھہرے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے پر نظر پڑے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، معاملہ سخت ہوگا، وہاں پر نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر لگی رہے گی۔ ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہاں کے تعلق سے مائی عائشہ سوال کرتی ہیں کہ کتنی بے حیائی کا وقت ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، حیا ایمان سے ہے، اگر حیا نہ ہو تو گیا اس کا ایمان نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی بے حیائی سے محفوظ فرمائیں۔ آخرت میں جو بھی آدمی آخرت میں کوئی کسی کا کوئی ہمدرد ہوگا، نہ کوئی کسی کے متعلق پوچھے گا، ہر آدمی اپنی اپنی فکر میں ہوگا۔ لا یسأل حمیم حمیما، اس دن کوئی رشتہ دار کسی کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، ہر ایک کو اپنا فکر لگا ہوا ہوگا، ہر آدمی یہی کہے گا کہ آج معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر لوگ بھاگیں گے، میاں بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگے گی، بچے ماں باپ کو دیکھ کر بھاگیں گے، سب آدمی جو ہے ہر ایک سے بھاگتا رہے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، یہاں تک کہ پیغمبر سب کے سب اس دن وہاں پریشان ہوں گے۔ تو اب یہاں ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ یہاں پہ ایک بات جو غور میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، صرف میں اتنا بتا رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا
قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم 28ویں پارے میں 6 نمبر کی آیت کا یہ حصہ ہے۔ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا، یہ ایسا جامع حکم ہے جس میں ہمارے لیے ہر قسم کی بھلائی ہے اور ہر قسم کی برائیوں سے گویا بچاؤ اور نجات ہے۔ خطاب کیا جا رہا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ سوچئے کیا خطاب ہے، خطاب مسلمانوں سے کیا جا رہا ہے، ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے، جو بے ایمان ہیں ان سے نہیں کیا جا رہا، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا؟ خطاب غور کیجئے کتنا اہم ہے۔ قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ کس سے بچانا؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ کام کرو جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ کام نہ کرو جس سے منع کیا گیا، جس سے روکا گیا ہے۔ کوئی کسی کے کام نہ آیا، کوئی نہ کسی کے کام آئے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بتایا، اب یہاں پہ کیا بتا رہا، ذرا غور کیجیے کہ اپنے آپ کو تم جہنم سے بچاؤ، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، لوگو میں اللہ کے پاس کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اس کے بعد تیسری بات آپ نے فرمایا قد ابلغتکم، میں نے ساری باتیں تمہارے پاس پہنچا دیا۔ اب ذرا غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اس لیے کہ میں تمہیں اللہ کے پاس کوئی مدد نہیں کر سکتا، نہیں بچا سکتا۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کے لوگوں سے فرمایا، ایک ایک کا نام لے کر آپ نے بتایا، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، آپ نے ہر ایک کا نام لے کر آپ فرمایا۔ آخر میں آپ نے اپنی لخت جگر نور نظر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اور آپ نے یہاں پہ ذرا غور کیجئے، بتایا کہ دیکھ بیٹی تو میری بیٹی ہے، دنیاوی حیثیت سے تیرا حق ہے، سلینی ما شئتی من مالی، بیٹی تجھے کیا چاہیے میرے مال میں سے مانگ، میں تجھے دوں گا۔ فإنی لا املک لکم من اللہ، لا اے میں اللہ کے پاس کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ دیکھ بیٹی فاطمہ، یا فاطمہ تو عملی، بیٹی فاطمہ تو عمل کر، بیٹی فاطمہ تو عمل کر۔ جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی، آپ اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، پورے لوگوں کو آپ نے جمع کیا، ایک ایک کا نام لے کر آپ نے سنایا۔ آخر میں سب سے زیادہ پیاری اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے آپ نے خیال بتایا۔ اللہ کے نبی یہ اختیار نہیں رکھتے تو دنیا کے امام و پیر کیا کہیں گے؟ تو ذرا غور کر کے دیکھیے، اللہ کے پیغمبر نے سنا دیا۔ ہمارا یہ خیال کہ ہمارے بزرگ ہمیں بچا لیں گے، ہمارے پیر ہمیں بچا لیں گے، ہمیں ہمارے امام بچا لیں گے، میرے بھائیوں یہ خیال غلط ہے، یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو۔ یہاں پہ ذرا غور کر کے دیکھیے گا، اللہ کے پاس ہر چیز کا ایک اصول، ایک قانون ہے۔ اللہ قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال تک کام کیے، لبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، اللہ کہہ رہا 950 سال تک اس اللہ کے بندے نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیا۔ تو یہاں پہ ذرا غور کیجئے، جس نے آپ کی بات کو مان لیا اسے نجات ملی، جس نے آپ کی بات کو نہیں مانا اسے نجات نہیں ملی۔ آپ کا بیٹا جب یہ بات کو نہیں مانا تو دیکھیے بیٹا بھی ہلاک ہونے والوں میں ہو گیا۔ باپ تھا، باپ کی تڑپ تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو بہت کہا کہ دیکھ بیٹے یہ جو آ رہا، یہ جو ہے یہ عذاب ہے، اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یاسمنی من الماء، میں یہ پہاڑ پر چلے جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ تو بتایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹے آج کوئی چیز تجھے بچا نہیں سکتی۔ باپ بیٹے کی بات چل رہی، وحال بینہم الموج وکان من المغرقین، اچانک موج آئی اور بیٹا ڈوب گیا۔ باپ تھا، فطری ایک جذبہ تھا، انہوں نے اللہ کے سامنے درخواست کرتے ہوئے بتایا اللہ میرا بیٹا
میرا بیٹا دنیا کے عذاب سے نہیں بچا، آخرت کے عذاب سے کم از کم آخرت کے عذاب سے اسے بچا لے۔ اللہ نے کہا انہو لیس من اہلک، یہ تیرے گھر والا نہیں ہے۔ نبی کے گھر والا وہی ہوتا ہے جو نبی پر ایمان لائے۔ اگر نبی پر ایمان نہیں لایا تو چاہے وہ بیوی ہو یا بیٹا ہو یا اور کوئی رشتہ دار ہو، نبی کے خاندان کا وہ نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ بتایا انہو عمل غیر صالح، وہاں اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ جب نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، ذرا غور کیجئے، اللہ کے پاس نسل یا اور کوئی چیز نہیں چلے گی، بڑائی نہیں چلے گی، صرف اللہ کی ایک ہی بڑائی ہوگی۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، دنیا میں جو بھی آسمان و زمین میں جو بھی ہیں وہ سب کے سب مجبور ہیں، سب کے سب بندے غلام بن کر اللہ کے پاس آئیں گے۔ تو قیامت میں ذرا غور کر کے دیکھیے گا، ہر آدمی اپنی جگہ پریشان ہوگا، رسولوں کی زبان پر ہوگا قال الرسل ربی قال الرسل یومئذ ربی سلم، اس دن پیغمبر کہیں گے اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے۔ وہاں کا عالم کیا ہوگا میرے بھائی، غور کیجئے، یہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امی، اس دن ایک آدمی اپنے بھائی سے، ماں سے، بیوی سے، بچوں سے، دوستوں سے، سب سے گویا ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ اور وہاں کی حالت یہ ہوگی کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، بچہ اس کے سینے سے لگا ہوا ہوگا لیکن اس کا خیال بھی نہیں ہوگا۔ اور وہاں پر بڑائی اگر چلے گی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، تو اس دن کس کی بڑائی چلے گی، کس کا حکم وہاں پہ چلے گا؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم وہاں پہ چلے گا۔ میرے بھائیوں، اور ایک بات غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بڑا مرتبہ، کتنا بڑا درجہ ہے، اللہ نے ان کو خلیل بنایا، اللہ تعالیٰ ان کے خاندان میں نبوت کے سلسلے کو جاری کیا اور کتنا بڑا مقام دیا۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ کے تعلق سے وہی کہیں گے، حضرت ابراہیم اپنے باپ کو دیکھیں گے بڑا ذلیل، بڑی ذلت کی حالت میں وہ ہوگا، اس کی صورت پر پوری مرجھائی ہوگی۔ تو اب وہاں پر دیکھیے، باپ کو دیکھیں گے تو حضرت ابراہیم کہیں گے کہ اے اللہ، اس سے بڑھ کے رسوائی کیا ہے، تیرا وعدہ ہے کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، ساری کائنات کے سامنے میں اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ابراہیم آپ اپنے پیر کی طرف دیکھیے، اس کے بعد ایک گندا پلندہ جانور گویا لایا جائے گا، اس کے دو پیر پکڑ کر پوری کائنات کے سامنے اس کو دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ میرے بھائی معلوم ہے وہ کون ہوگا؟ حضرت ابراہیم کا باپ آزر ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے سفارش کریں گے، امام الانبیاء ہے، اللہ کے دوست ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے خاندان میں نبوت کا سلسلہ جاری رکھا، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے انی حرمت الجنت علی المشرک، میں نے مشرک کے لیے جنت حرام کر دیا۔ پھر اس کے بعد فیوخذ بالنواصی والاقدام، یعنی پیشانی اور پیروں کو پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میرے دوستو، ایک بات یہاں پہ غور کیجئے، اللہ کے قانون میں کسی کی مرضی نہیں چلتی، اللہ کا قانون قانون ہے، وہاں پر بڑے سے بڑا پیغمبر بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ آدم اپنے بیٹے کو قتل سے نہیں بچا سکے، نوح اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، لوط اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے زیادہ چہیتے چچا حضرت ابو طالب کو نہیں بچا سکے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن سے ڈرانے کے لیے پیغمبر کو بھیجا، جنت میں جانے کا راستہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من خیر الا دللتکم علیہ، کوئی بھی اگر کوئی بھلائی ہے، جس میں ذرا برابر بھی اگر کوئی بھلائی ہے، میں نے تم لوگوں کو بتا دیا۔ وما من شر الا حذرتکم من، جو بھی اگر برائی ہے
میں نے وہ برائی سے تمہیں ڈرا دیا۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے، یہاں بتایا گیا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، حامیم سجدہ کی آیت ہے۔ من عمل صالحا، جو آدمی اچھا کام کرے گا اس کا بھلا ہوگا، ومن اساء فعلیہا، جو بھی برائی کرے گا اس کو بدلہ اس کو وہاں پر ملے گا۔ میرے دوستو ذرا غور کرنے کی بات ہے، جنت کا راستہ بھی بتایا گیا، دوزخ کا بھی راستہ بتا دیا گیا، اور پیغمبر صاف اعلان کر دیا کہ وہاں پہ صرف اللہ کی بات چلے گی، وہاں پر کسی کی بات وہاں پہ نہیں چلے گی۔ تو پھر ہمیں کس کے راستے کی ضرورت ہے؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمیں کیا امید لگی ہوئی ہے؟ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا فیصلہ اگر کر دیا، کائنات کی کوئی چیز اس سے بچا نہیں سکتی۔ تو اب ذرا غور کر کے دیکھنے کی بات ہے، پیغمبر نہیں بچا سکتا تو پھر کون بچا سکتا؟ ومن اعرض عن ذکری، جو آدمی میری نصیحت سے منہ موڑ دے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، قیامت میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں ذرا غور کرنے کی بات ہے، تو ذرا یہاں پہ غور کیجئے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہماری نجات ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس کامیابی ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں والی جنت ملے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے عذاب سے ہم بچ جائیں، تو میرے بھائیوں ایمان کو اپنے مضبوط کرو، توحید پر جم جاؤ، اور شرک جیسی گندگیوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت کو اختیار کرو، آپ کی اطاعت کرو، آپ کی فرما برداری کرو، آپ کی یہ کہ سنت پر عمل کرو۔ جب قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو میرے بھائیوں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کا، اور پھر یہاں پر اگر اللہ کا ڈر انسان کے دل میں اگر آ گیا تو میرے بھائی اللہ کا ڈر انسان کو گناہوں سے روک دیتا ہے، اللہ کا ڈر انسان کو گناہوں سے روک دیتا ہے۔ اگر کوئی ذرا غور کرے، اگر کوئی گناہ بھی کر رہا ہے اور غلط کام بھی کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے، اور وہ اللہ نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو ایسی جگہ سے رہنمائی کرے گا، روزی دے گا جس کے بارے میں وہ گمان نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہ ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ الا من رحم ربی، ہاں جس پر ہمارے رب کا کرم ہو جائے تو وہی بس کامیاب ہوگا۔ جو طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی طریقہ اللہ کا ہے۔ اب یہاں پر ذرا غور کر کے دیکھیے، اللہ کا طریقہ جو ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ وہی ہے۔ اللہ نے یہ مبارک دن ہمیں نصیب کیا ہے، زندگی میں یہ چیز ملی ہے۔ دیکھو میرے بھائی، زندگی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، صبح شام ہوتی ہے، زندگی ختم ہوتی جا رہی۔ یہ مہینہ آیا، یہ مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے۔ اب دیکھیے تقریباً آدھے سے زیادہ یہ مہینہ گزر گیا ہے۔ میرے بھائیوں رحمتوں کے دن چلے گئے، مغفرت کے دن بھی چلے گئے، اب جہنم سے آزادی کے دن چل رہے ہیں۔ کوشش کیجئے، دعائیں کرتے رہیے، اللہ کی رحمت ہمیں نصیب ہو، اللہ کی طرف سے برکتیں ہمارے اندر آئیں، اور اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائیں۔ نیک بندوں کی جہاں معافیاں ہوتی ہیں اللہ ہمیں بھی اللہ شامل فرمائیں، اور آئندہ جو جہنم سے آزادی کے دن ہیں یہ کوشش کیجئے، یہ دعا کیجئے کہ اللہ جہنم سے آزادی فرمائیں۔ جب اللہ اپنے بندوں کو انعام دے گا تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس انعام کا مستحق بنائے، اور اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایمان ہی اور عمل، یہ دو ہی چیزیں کام آئے گی۔ اب دنیا چل رہی ہے، چل جائے گی، آخرت کا فکر کیجئے، آخرت کو کامیاب بنانے کی کوشش کیجئے۔ اب اس کے بعد وہاں ایسا نہیں ہونا کہ ہم غفلت کریں، وہاں جانے کے بعد
افسوس کریں، روئیں، ماتم کریں، کچھ بھی کریں، وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آدمی کہے گا اللہ میں نے تیرے عذاب کو دیکھ لیا، تیری جہنم کو میں نے دیکھ لیا، اللہ مجھے واپس کر دے، میں اچھے کام کروں گا۔ لیکن میرے بھائی وقت چلے گیا تو پھر وہ وقت نہیں ملتا۔ الحمدللہ اللہ وقت دیا ہے، آگے بڑھیے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اللہ کی مغفرت کو لینے کے لیے آگے بڑھیے، آگے بڑھیے۔ اللہ کی جنت آسمان و زمین سے بھی چوڑی ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے عذاب سے ہر طریقے سے پناہ مانگنے کی کوشش کی، دعا کرتے رہیے، پناہ مانگتے رہیے۔ اور جو بھی حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، جو بھی بیماریوں کے سلسلے چل رہے ہیں، میرے بھائیوں کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی بے ہمت نہیں ہونا۔ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مانگیے، مانگیے، یہ ایسا در ہے کہ مانگنے والا کبھی خالی نہیں ہوتا، مانگنے والے کے کبھی ہاتھ خالی نہیں لوٹائے۔ آپ کے ہاتھ نیچے گرنے سے پہلے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ اب اللہ سے مانگیے، وہی دینے والا ہے، اللہ ہماری سنتا ہے۔ تو پھر ہمیں دوسرے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، دوسرے کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو ڈرایا جائے گا، پریشان کیا جائے گا۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے نیک بندوں کے بالکل قریب ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اس کی رحمت کو لے لیں، اس کو لینے کی کوشش کریں۔ بتایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد یہ بھی دعا کریں اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ اللہ میں تیری اس رحمت کو مانگتا ہوں جو ساری چیزوں پر پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اور اللہ سے دعا کرتے رہیے، خصوصاً افطار کے وقت دعا کرتے رہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں جنت کا سوال کرتا ہوں، دوزخ سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں وہاں پہ اللہ رب العالمین نے صاف بتا دیا کہ پیغمبر بھی کچھ بھی نہیں کر سکیں، وَلَا يَشْفَعُونَ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ وہاں پر اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی زبان نہیں کھول سکتا، کوئی بھی بات نہیں کر سکتا۔ اب میرے بھائیوں اب کوشش کیجئے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کیجئے، دعا بھی کیجئے، توفیق بھی مانگیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ اب ایک آخری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس دعاؤں سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ دعا کیجئے، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ ہر چیز کو بدلنے والا ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائیں، آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائیں، دنیا میں اللہ امن عطا فرمائیں، سکون عطا فرمائیں، آخرت میں بھی اللہ امن و سکون عطا فرمائیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیں، رحمتوں والی جنت عطا فرمائیں، اور ہر قسم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائیں۔ جو بھی پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائیں، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائیں، جو نوکریوں اور کاروباروں میں پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائیں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہ تو اسلام کو عزت دے، مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اور ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ فرما۔ یہ رمضان کی رحمتیں عطا فرما، مغفرت سے مالا مال فرما، جہنم سے آزاد کر دے، اور یہ جو پریشانیاں ہیں اللہ اپنے پریشانیوں کو دور فرما۔ یہی رمضان کا مہینہ ہے جس میں رحمتیں تو نے نازل کیا، تیرے بندوں کی تو نے مدد کیا، بدر کے موقع پر تو نے مسلمانوں کی مدد کیا، احد کے موقع پر تو نے مسلمانوں کی مدد کیا، فتح مکہ میں تو نے اسی رمضان میں مسلمانوں کی تو مدد کیا۔ اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اور ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ تو بچا لے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔